الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وأزواجه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب گزشتہ 2-3 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر مختصر سے گفتگو کریں گے، اور 1 محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اور ان کی شہادت کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط پڑ گیا، اور قحط اتنا سخت تھا کہ اس قحط کی وجہ سے جانوروں تک بھوکے مر رہے تھے۔ اب جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ساتھی تھے
وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ابو بکر ہمارے جانور بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے بچے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھا ایک قافلہ ملک شام کی طرف سے آ رہا ہے اور اس کے اندر ساز و سامان ہے، غلہ ہے۔ اب مدینہ کے اندر جو لوگ تھے ان کے دلوں کے اندر خوشی کی لہر اٹھ گئی کہ ہمارے کھانے کا بندوبست اللہ نے فرما دیا۔ اب جب وہ مال پہنچتا ہے تو جو مدینہ کے بیوپاری تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، وہ مدینہ کی گلیوں میں چکر لگانے لگے کہ آیا پتہ کریں کہ یہ مال ہے کس کا۔ تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ سارا کا سارا مال حضرت عثمان کا ہے۔ اور وہ جو بڑے بڑے تاجر تھے سارے حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ ہم سے اس تمام جتنا بھی آپ کا یہ ساز و سامان ہے ہمارے ساتھ اس کا سودا فرمائیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کتنے پیسے دو گے تم؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایک من آپ کو 40 دینار میں پڑا ہے تو ہم 2 دینار آپ کو اس میں فائدہ دیں گے، 42 دینار میں آپ سے خریدیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ اب انہوں نے سمجھا کہ کوئی اور بڑا تاجر ہے جس نے حضرت عثمان سے یہ سودا کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم 4 دینار آپ کو زیادہ عطا کریں گے۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ مدینہ کے اندر ہم سے بڑا تاجر کوئی ہے نہیں، حضرت عثمان سے کس نے یہ سودا کر لیا؟ پوچھا کہ عثمان آپ سے کون سے تاجر نے یہ سودا کر لیا کہ وہ ایک من پر 4 دینار آپ کو فائدہ دے رہا ہے؟ ہم تو بڑے تاجر ہیں، ہم سے زیادہ مالدار مدینہ کے اندر کوئی نہیں۔ کہا میں نے اس تمام مال کا اللہ سے سودا کر لیا اور میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میرے راستے میں 1 دے گا میں اسے 10 عطا کروں گا۔ تم 40 پر 4 دے رہے ہو، میرا رب مجھے 1 پر 10 دے رہا ہے، لہٰذا میں نے اس کی تجارت اپنے رب سے کر دی اور میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ مدینہ کے اندر جتنے لوگ قحط سالی کا شکار ہیں آپ اس مال کو ان کے اندر تقسیم فرما دیں، اور سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ البدایہ والنہایہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر حضرت حسن خواب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان نے یہ صدقہ کیا تو رات کو خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تیزی سے سبز پوشاک پہنا ہے اور گھوڑے کے اوپر سوار ہیں اور تیزی سے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا نانا آپ بڑے جلدی میں ہیں، کہاں پر جا رہے ہیں؟ کہا کہ تجھے نہیں پتا آج مدینہ کے اندر عثمان نے اتنا بڑا صدقہ کر لیا کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اور اللہ نے اس صدقے کے عوض اللہ نے جنت میں عثمان سے جنت کی حور کا نکاح رکھا ہے، میں حضرت عثمان کے نکاح میں جا رہا ہوں۔ انہی کے حق میں اللہ نے یہ قرآن کی آیت اتاری، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم
أموالهم بأن لهم الجنة۔ کائنات کا خالق رب، کائنات کا مالک رب، سب کو کھلانے والا، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب، اپنی عظمتوں والی، شان والی، بڑائی والی، کبریائی والی کتاب کے اندر ارشاد فرمانے لگا، فرما ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنوں کی جانوں اور مالوں کو اللہ نے خرید لیا ہے۔ اللہ کس کے بدلے میں خریدا ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال قربان کر دیا کرتے ہیں، اللہ انہیں جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، اللہ اس کو جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ جو اپنی جان راہ خدا میں پیش کر دیتا ہے، میرا اللہ اسے جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ حضرت عثمان نے اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ نے دنیا کے اندر خوشخبری دے دی کہ عثمان جنتی ہے، اس لیے کہ عثمان نے اپنا سارا مال راہ خدا میں وقف کر دیا۔ عبداللہ ابن سبا، یہ ایک بہت بڑا منافق مدینہ کے اندر آیا، اور حضرت عثمان نے اس کی شرارتوں سے، اس کی منافقتوں سے تنگ آ کر اسے مدینہ سے باہر بھیج دیا، نکال دیا مدینہ سے۔ اور اب یہ شخص جا کر مصر کے اندر آباد ہوتا ہے، وہاں پر جا کر یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ خلافت کے حقدار ابو بکر اور عمر اور عثمان نہیں تھے، بلکہ خلافت کے حقدار تو علی تھے۔ اور اس نے 400 آدمیوں کو تیار کیا، 400 آدمیوں کو تیار کیا اور مدینہ منورہ کے اندر بھیج دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب یہ 400 آدمی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، حضرت عثمان عصائے رسول کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہتا عثمان ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے، اپنا خطبہ بند کر دے، ممبر سے نیچے اتر کر آ جا۔ دوسرا کھڑا ہوتا ہے، تیسرا کھڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ 400 آدمی مسجد نبوی کے اندر حضرت عثمان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان نے خطبہ بند نہیں کیا، خطبہ بند نہیں کیا۔ ایک شخص آگے بڑھا اور عصائے رسول کو حضرت عثمان کے ہاتھوں سے لے کر توڑ دیتا ہے۔ اب اس ظالم کو اتنی شرم نہیں آئی کہ یہ وہ عصا ہے جس پر اللہ کے حبیب ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے کہا کیا وجہ ہے، کیوں آپ اعتراضات کر رہے ہیں؟ کہا آپ خلافت چھوڑ دیں، آپ کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں، بس آپ کے ساتھ اختلاف اتنا ہے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، خلافت کو چھوڑ دیں، ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا جان میری ہے، جان میری ہے، اگر میری جان مانگتا تو دے دیتا، خلافت تو مجھے اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہے، اپنی جان دے دوں گا پر خلافت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ایک ظالم آگے بڑھتا ہے،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ انور پر پتھر مار دیتا ہے۔ حضرت عثمان بے ہوش ہو کر منبر رسول سے نیچے گرتے ہیں۔ اب اٹھانے والوں نے اٹھایا، گھر کے اندر لے گئے، اور حضرت علی سرانے کھڑے ہیں۔ دودھ اور شہد کو مکس کر کے حضرت عثمان کے منہ میں چھوڑا گیا۔ ہوش آیا، حضرت علی نے سوال کیا، عثمان ذرا اپنا حال بتائیے، اپنا آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت علی سے حضرت عثمان فرمانے لگے، علی میرا حال کیوں پوچھتے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کے مدینے کا کیا حال ہے؟ حضرت علی نے کہا، عثمان میں تجھ سے تیرا حال پوچھتا ہوں، تو مدینے کا حال پوچھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا، یہ وہ شہر ہے کہ جس کے اندر میرے نبی کے قدم لگے ہیں۔ عثمان اپنی جان تو دے سکتا ہے، مدینہ کے اندر بدامنی نہیں دیکھ سکتا۔ اور پھر حضرت عثمان کے اوپر پابندیاں لگنی شروع ہو گئیں۔ اب ان 400 آدمیوں نے پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی کہ حضرت عثمان مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں پڑھا سکتے، خطبہ نہیں دے سکتے، حضرت عثمان مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ محصور کر دیا گیا حضرت عثمان کو اپنے گھر کے اندر، اور حضرت عثمان پر پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت حسین پر 3 دن پانی بند ہوا۔ چلانے والوں نے چلایا، کہا کہ حضرت حسین پیاسے ہیں، اور کہنے لگے کہ 3 دن حضرت حسین پر پانی بند کر کے نواسہ رسول کو ظلم کر کے شہید کر دیا گیا۔ میں نے کہا، او ظالمو، ان کو شہید کرنے والے بھی تم ہی تھے، حضرت عثمان کو شہید کرنے والے بھی تم ہی تھے۔ تم نے نہ نواسہ رسول کو چھوڑا، نہ صحابی رسول کو چھوڑا۔ 3 دن ان پر پانی بند کیا، ان کو شہید کر دیا، پر تجھے وہ شہید تو نظر آتا ہے، اس پہ ظلم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، پر اس مظلوم کو کیوں نہیں دیکھتے جس پر تم نے 40 دن تک پانی بند کر دیا؟ حضرت عثمان اپنے گھر کی چھت پر چڑھتے ہیں اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، کہا، مجھے کس جرم کی سزا ہے؟ کیا میں زانی ہوں؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ کیا میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے؟ اگر کسی پہ ظلم کیا ہے تم میں سے کوئی شخص اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ آج تک عثمان نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، اور جب سے حد بلوغت کو پہنچا ہے، عثمان نے کبھی غیر محرم کو بھی غلط نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ اور عثمان تو وہ ہے کہ جس سے اللہ حیا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اللہ کا رسول حیا کرتا ہے، پر وہ کتنا بے حیا ہے کہ جو عثمان کو گھر میں محصور کر دیتا ہے اور پانی کو بند کر دیتا ہے۔ اب انہوں نے کہا، عثمان تیرے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں، بس خلافت کو چھوڑ دے۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت عثمان سے کہ عثمان، تجھے اللہ خلافت کا کرتا پہنائیں گے اور پھر لوگ تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ عثمان، خلافت کا کرتا نہیں اتارنا، اگر تو نے خلافت کا کرتا اتار دیا، میں محمد قیامت کے دن تجھ سے ضرور پوچھوں گا۔ اس لیے حضرت عثمان نے خلافت نہیں چھوڑی، گھر کے اندر محصور ہیں، پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت علی مشکیزے کے اندر پانی لے کر جا رہے، ظالموں نے تیر مارا، مشکیزہ پھٹ گیا، پانی سارا زمین پر گر گیا۔ حضرت علی گھر کے پاس پہنچتے ہیں، سر کی پگڑی اتار کر حضرت عثمان کی طرف اندر پھینکتے ہیں۔ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ عثمان، اگر تو اجازت دے
یہ 400 آدمیوں کو اکیلا علی سیدھا کر سکتا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو پہرے پہ لگا دیا، حضرت عثمان کے گھر کے باہر کھڑا کر دیا اور کہا کہ عثمان کا پہرا دو، کہیں کوئی ظالم اندر داخل ہو کر حضرت عثمان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اب یہ کیوں پہرے پہ لگایا؟ پتا تھا کہ میرے بیٹے پہ بھی مشکل وقت آنا ہے، پر عثمان کی درسگاہ سے اگر یہ صبر سیکھ جائے گا کبھی بھی شکایت حسن و حسین کے لبوں پر نہیں آئے گی، اس لیے حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ حضرت حسن و حسین پہرا دے رہے، اچانک چند صبائی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے۔ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں حال پوچھنے کے لیے۔ کہا عثمان کیا حال ہے؟ پیاس لگی ہوگی، 40 دن سے تو پیاسا ہے۔ کہا علی بڑا پیاسا تھا لیکن آج پیاس محسوس نہیں کر رہا۔ کہا عثمان کیا وجہ؟ کہا غنودگی کی سی حالت چھائی، خواب کے اندر امام الانبیاء کی زیارت ہوئی، خواب کے اندر امام الانبیاء تشریف لائے۔ امام الانبیاء نے کہا عثمان 40 دن سے تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، آج محمد کی زیارت کر لے۔ اور محمد اعلان کرتا ہے کہ عثمان کے لیے 2 راستے ہیں، ایک راستہ ہے کہ عثمان تو ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا کر، کائنات کا رب زمین کو پھاڑ دے گا، زمین ان کو نگل جائے گی۔ اور دوسرا راستہ ہے صبر والا، دوسرا راستہ ہے صبر والا۔ حضرت عثمان نے کہا اے اللہ کے حبیب میں تو آپ کا غلام ہوں، طائف کے اندر آپ نے پتھر کھائے، دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کی، آپ کی درسگاہ سے میں نے سبق پڑھا ہے، عثمان بد دعا نہیں کرے گا بلکہ صبر کرے گا، دوسرے راستے کو اختیار کرے گا۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا عثمان اگر تو صبر کرے گا تو آج تیری افطاری عالم برزخ میں محمد کے دسترخوان پہ ہوگی، عالم برزخ میں محمد کے دسترخوان پہ ہوگی۔ اب حضرت علی نے کہا آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ کہا میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، صبر والا۔ اور پھر حضرت عثمان نے فرمایا کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے لیکن میرے نبی کی زبان سے نکلنے والا کوئی بھی جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ عثمان چند لمحات کا مہمان ہے۔ اب ان سبائیوں نے دیوار پھلانگی، اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صبح تیار ہو کر نئے کپڑے پہن کر غسل کر کے قرآن کی تلاوت میں مگن ہیں۔ اب سبائی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ وہ پیچھے میں لے جاتا ہوں آپ کو۔ جب امام الانبیاء کی بارگاہ میں پوچھا گیا ابو بکر تیری 3 پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں؟ عمر تیری 3 پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بیان کی۔ حضرت عثمان سے پوچھا گیا، حضرت عثمان نے کہا بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا عثمان کو بہت زیادہ پسند ہے، اور پھر سب سے زیادہ عثمان کو یہ پسند ہے کہ قرآن کی تلاوت میں عثمان کا دن گزر جائے۔ آج اسی تمنا کو پوری کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کھول رہے ہیں اور سورۃ الفاتحہ سے قرآن شروع کیا اور سورہ بقرہ پہلا پارہ ختم، آخری آیات چل رہی ہیں۔
ایک ظالم آگے بڑھتا ہے اور حضرت عثمان کے سر پہ ایک لوہے کی لٹھ مار دیتا ہے اور خون کا ایک فوارہ نکلتا ہے اور قرآن کے جو اوراق تھے وہ رنگین ہو جاتے ہیں خون عثمان سے۔ ایک آگے بڑھتا ہے اور حضرت عثمان کے سینے پہ وار کرتا ہے، خنجر مار دیتا ہے۔ ایک آگے بڑھتا ہے، تلوار سے وار کرنا چاہتا ہے، لیکن حضرت عثمان کی بیوی نائلہ اپنا ہاتھ آگے کر کے تلوار پکڑنا چاہتی ہیں تو تلوار سے ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں اور زمین پر گر جاتی ہیں۔ حضرت عثمان نے وہاں پر 3 بددعائیں اس شخص کو دی کہ اس نے میرے حرم پہ حملہ کر دیا، میری بیوی کی انگلیاں کاٹ دیں۔ فرمایا اللہ اس کو اپائج کر دے، اس کو لنگڑا کر دے، اس کے ہاتھوں کو توڑ دے، اور یا اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے ان تینوں بددعاؤں کو اس کے حق میں قبول فرمایا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت آیات فرما رہے ہیں، آخری آیتوں پر پہنچتے ہیں، سینے پہ وار ہوتا ہے، خون کا ایک فوارہ نکلتا ہے، عثمان گائل ہو کر گرتے ہیں۔ عثمان نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر یاری پکی کر لی۔ کل قیامت کے دن شہداء اٹھیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی بدر و احد کے میدان دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی تیروں کمان دیں گے، پر عثمان وہ مظلوم ہے کہ جس کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور پھر 3 دن اور 3 راتیں حضرت عثمان کا جنازہ بے یار و مددگار پڑا رہتا ہے، کسی کو اس کے قریب نہیں آنے دیا جاتا۔ اب اس سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ پھر موقع ملا تو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔